بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورۃ النصر۔ نصر کے لفظی معنی مدد کے ہیں اور یہ سورۃ النصر ایک مدنی صورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں 1 رکوع 3 آیات ہیں اور اس کے کلمات کی تعداد 19 اور حروف کی تعداد 79 ہے۔ ایک روایت کے مطابق نزول کے اعتبار سے یہ آخری سورہ مبارکہ ہے، یعنی مکمل سورت نازل ہونے کے اعتبار سے یہ آخری سورت مبارکہ ہے۔ اور جب یہ سورت نازل ہوئی تو بعض صحابہ کرام سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری وقت آ گیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے نزول کے متعلق چند ایک روایات ہیں، جس میں سے 2 روایات تو یہ ہیں کہ اس سورہ مبارکہ میں فتح مکہ کی بشارت دی گئی، اور یہ غیبی خبر جو اس سورہ مبارکہ میں دی گئی وہ فتح مکہ کے وقت پوری ہوئی۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا 10,000 کا لشکر لے کر مکہ میں داخل ہوئے۔ اتنی بڑی فوج، اتنا بڑا لشکر مکہ میں پہلے کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ سب گھوڑوں اور اونٹوں پر سوار تھے، اور یہ فوج ایسی فوج تھی کہ جس کے چلتے ہوئے اس کے نیچے زمین بھی لرز رہی تھی۔ اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ سورت لے کر نازل ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا تھا، اور فتح مکہ کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک 10,000 کا لشکر لے کر مکہ میں دوبارہ داخل ہو رہے تھے۔ اب اس وقت مکہ کا فاتح اگر کوئی بادشاہ ہوتا، کوئی ڈکٹیٹر ہوتا، کوئی فوجی جرنیل ہوتا تو وہ مکہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتا۔ وہ مکہ میں جس مشکل اور پریشانی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سامنا کرنا پڑا، اور جس مشکل حالات میں ان کو وہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا، اگر اس وقت یہ سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں تھا تو وہ چاہتے تو وہ اس وقت مکہ میں جب اپنا لشکر لے کر داخل ہوئے تو وہ قتل عام کا حکم بھی دے سکتے تھے، وہ خون کے دریا بہا سکتے تھے، وہ ہر طرف جو ہے وہ قتل و خون اور خون ریزی کر سکتے تھے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ کیوں نہیں ہو رہا تھا؟ کیونکہ جو فاتح تھا، جو مکہ فتح کر چکا تھا، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، وہ رحمت للعالمین تھے، جو قیامت تک فاتح بن کر داخل ہونے والوں کے لیے اپنا اسوہ حسنہ پیش کر رہے تھے کہ جب بھی آپ کسی فرض میں کامیاب ہو جائیں، کسی مہم میں، کسی مشن میں کامیاب ہو جائیں، تو کبھی بھی اپنا سر غرور سے اونچا نہ کریں، بلکہ اپنے رب تعالیٰ کے سامنے اپنا سر عاجزی سے جھکائے رکھیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس وقت اپنا سر جھکایا ہوا تھا، اور ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگی ہوئی تھی، ان کے ہونٹوں پر اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کے کلمات تھے، وہ اپنے رب کا شکر ادا کر رہے تھے۔ اور اسی دوران میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں اور یہ سورہ مبارکہ نازل ہوتی ہے۔ اب اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اذا جب، جاء پہنچے، نصر اللہ اللہ کی مدد، کہ جب آپ کے پاس اللہ کی مدد آ پہنچے، کسی کام میں آپ کو اللہ کی مدد نصیب ہو جائے، والفتح اور آپ کو فتح نصیب ہو جائے۔ اس پہلی آیت میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ اگر ہمیں کسی فرض کی یا کسی مہم میں کامیابی نصیب ہوتی ہے
تو ہم اللہ کے بندے، ہمیں کبھی بھی یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ یہ کامیابی جو ہے وہ ہماری قابلیت یا ہماری ہونہاری یا ہماری ہوشیاری کی وجہ سے ہمیں ملی ہے، بلکہ ہمیں ہمیشہ یہ یقین رکھنا چاہیے کہ یہ ہمیں اپنے رب تعالیٰ کی مدد اور رب تعالیٰ کی برکت کی وجہ سے ملی ہے، اور ہماری تمام کامیابیاں اسی کی امداد کی مرہون منت ہے۔ اس لیے کہ اگر ہم اسے اپنی تمام کامیابیوں کو اپنی قابلیت کا نتیجہ سمجھیں گے، اگر انہیں صرف اپنی ہونہاری کا نتیجہ سمجھیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے دل میں غرور پیدا ہو جائے، اور جن کے دل میں غرور ایک دفعہ پیدا ہو جائے، ان سے پھر ایسی حرکتیں سرزد ہو جاتی ہیں کہ ان کی کئی کامیابیاں ان کی شکست میں بدل جاتی ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں اس چیز سے آغاز کیا ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ جب اللہ کی مدد آپ پہنچے اور فتح نصیب ہو جائے، ورأیت الناس، اور آپ دیکھ لیں لوگوں کو، یدخلون، داخل ہوتے ہوئے، فی دین اللہ، اللہ کے دین میں، کہ آپ دیکھ لیں لوگوں کو اللہ کے دین میں داخل ہوتے ہوئے، افواجا، فوج در فوج، اور آپ دیکھ لیں لوگوں کو کہ وہ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں فوج در فوج، یعنی گروہ در گروہ۔ اب فتح مکہ سے پہلے مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، اور مسلمان ہونا، ایمان لانا، یہ تعداد بھی بہت کم تھی، لوگ بہت کم اس دین الہی کی طرف متوجہ ہو رہے تھے۔ لیکن فتح مکہ ایک ایسا موقع تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو اس کے بعد سے ایمان لانے والوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہو گیا، ایک ہی دن میں ہزاروں افراد ایمان لانے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی تاکید کی جا رہی ہے کہ جب آپ کو اللہ کی مدد مل جائے، یعنی آپ کو مکہ میں فتح نصیب ہو جائے، تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ جوک در جوک آپ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، آپ کے اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، اور اس وقت آپ کی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے؟ فسبح، تو آپ اپنے رب کی حمد کریں، فسبح بحمدی ربک، آپ اپنے رب کی تسبیح کریں، اپنے رب کی حمد کریں، واستغفر، اور اپنی امت کے لیے مغفرت طلب کیجیے۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، اپنے رب کی حمد کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کیجیے اور اپنی امت کے لیے اس سے مغفرت طلب کیجیے۔ انہ کان توابا، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو جب بھی اللہ کا کرم ہو، جب بھی اللہ کا فضل ہو ہم پر، تو ہمیں چاہیے کہ ہم خوب اللہ کی پاکی بیان کریں، ہم خوب اس کی تسبیح بیان کریں، ہم اس سے استغفار کہیں۔ اس جملے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب رسول کو استغفار کا حکم دیا ہے، تاکہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے استغفار ان کے نبی کی سنت بن جائے، اور کوئی شخص بھی مغفرت طلب کرتے ہوئے ہچکچاہٹ کا شکار نہ ہو۔ اور اس کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنی امت کے گناہوں کے لیے اپنے رب سے بخشش کی التجا کیجیے، اپنے ہاتھ استغفار کے لیے اٹھائیے، اور جب وہ ہاتھ استغفار کے لیے اٹھائے جاتے ہیں تو وہ کبھی بھی خالی واپس نہیں لوٹائے جاتے۔ اور اس سورت کا اگلا حصہ ہے انہ کان توابا، یعنی اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ جب بھی کوئی بدکار انسان، جب بھی کوئی گناہ گار اس کے در پر پہنچتا ہے، اس کی رحمت، تو رب تعالیٰ کی رحمت اس کا استقبال کرتی ہے، اور جب بھی وہ اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے تو اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ یعنی سورہ نصر کی فضیلت میں آتا ہے کہ جب کوئی غیبی امداد چاہتا ہو تو اس سورہ مبارکہ کا کثرت سے ذکر کرے، اور اس کا کوئی وقت، کوئی تعداد مقرر نہیں، اس سورت کو دل سے پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی غیبی مدد عطا فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہی معمول تھا کہ سورہ مبارکہ کے نزول کے بعد آپ
اللہ تبارک و تعالی کی حمد اور استغفار کو اور زیادہ کثرت سے پڑھتے تھے۔ سبحان اللہ و بحمدی کا وظیفہ ہر وقت آپ کی زبان پر جاری رہتا تھا، اور استغفار کے کلمات بھی آپ کی زبان پر جاری رہتے تھے، اور اسی کی کثرت سے مشکلات بھی حل ہوتی ہیں، غیبی امداد بھی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی یہ کلمات ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور انہیں اپنے روزانہ کا معمول بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں بھی اس غرور سے بچائے، اور کسی بھی کامیابی کے نتیجے میں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کے ہاں عاجزی سے اپنا سر جھکانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔